ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم توحید اور سنت کو اپنائیں، اور ایسی حالت میں ہم جائیں کہ وہ خبر بھی ہماری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے اللہ ایک کیاری بنا دے، اور اس کے آگے کے منازل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تلک صبح آئے دوست، ساتھ اگر گئے تو اعمال گئے۔ ان اعمال کی فکر کیجئے۔ اور پھر موت، آج ہی قاری صاحب خطبے میں فرما رہے تھے کہ اسپتال میں جا کر وزٹ کیجئے مریضوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ قبرستان جا کر زیارت کرنے کا حکم دیا گیا حدیث میں، اور ایک تو یہ ہے کہ اسپتال میں جا کر سے تکالیف کے اندر ہمارے بھائی بہنیں بزرگ ہیں کہ بیچارے موت کی تمنا کر رہے ہیں، موت نہیں آ رہی، برسوں سے پڑے ہوئے، یوں سمجھے کہ زندہ مردوں کی شکل میں۔ عبرت حاصل کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس اسٹیج پر نہیں پہنچے۔ وہ وقت آنے سے پہلے، زبان بند ہونے سے پہلے نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں، وظائف پڑھ لیں، ذکر کر لیں، اور یہ عیادت کرنا یہ مسنون ہے۔ اور یہ حکم ہے کہ آدمی کے پاس جو اگر آخر وقت میں ہے تو آہستگی کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سن کر وہ دنیا سے جانے والا بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احادیث میں لا الہ الا اللہ ہے، لیکن فتح الباری کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے کمپلیٹ کلمہ مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی زبان پر جاری ہو جائے آخری وقت میں، یعنی جنت کی خوشخبری ہے، اگر اس کے عقائد بھی صحیح ہو، توحید پر گامزن ہو۔ اب یہ کلمہ کہنے کے بعد اس کو کسی اور باتوں میں ملوث نہ کرے، تاکہ وہ اسی حالت میں اللہ سے ملے، اور اگر کوئی بات کیا ہے وہ ادھر ادھر کی تو پھر اسے تلقین کریں، یا اگر مناسب سمجھتے ہیں تو بڑی خاموشی کے ساتھ کہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، آرام کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس گئے، کہے کہ مامو جان کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہ پڑھ لیے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یا تو آپ وہاں پڑھتے رہیں آہستہ، یا پھر مناسب سمجھے حالات ایسے ہوں تو آپ انہیں آہستہ کہہ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ آدمی جب جانکنی کے نزا کے سکرات کے عالم میں ہوتا ہے تو آخرت کے جو ہے پردے وہ تھوڑے غیب کے اڑ جاتے ہیں، اب وہ دوسری دنیا کی طرف جھانکنے لگتا ہے، دوسری دنیا کے بعض مناظر اسے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے ایسے وقت کہا گیا کہ توبہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آخرت کے منازل کو نہ دیکھ لے۔ غیب کے پردے جب اٹھنا شروع ہو جائیں، حدیث میں کہا گیا معلوم یغرغر، غرغرہ آنے سے پہلے توبہ قبول ہے، ورنہ فرعون بھی ایمان لا لیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، آخری وقت کا دیکھ لینے سے پہلے، یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ صحت کی حالت کے اندر آدمی توبہ کرے اور آخرت کی وہ تیاری کرے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ آنکھیں بند کر دیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اسی طریقے سے آپ ان کے ساتھ کیے کہ ان کی روح پرواز ہونے کے بعد ان کی آنکھیں بند کر دیے، ہاتھ پیر سیدھے کر دیے اور چادر اڑا دیے، اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں، روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، اللہ عالم بالصواب، کہ روح جو ہے ایک مرئی چیز ہے، مرئی چیز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز ہے جس کو شاید اس کی کوئی شکل اور صورت ہو،
اسی لیے اس کا تعاقب کرتی، حدیث میں کہا گیا، اور تعاقب کرتے کرتے آنکھیں، روح تو واپس تو نہیں آتی، ظاہر بات ہے، کھلی رہ جاتی ہیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے میت کی آنکھیں بند کر دیں۔ تو اور اس کے بعد غسل کا مسئلہ ہے۔ اب غسل کے بعد کفن کا مسئلہ ہے، اس کے بعد تدفین کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو آخری مسائل ہیں، یہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر صحیح اگر بات پوچھیں تو اس پر کسی حالت میں بھی مسائل بیان نہیں کیا جا سکتے۔ ایک مسائل صرف یعنی میت کے مسائل ہی پورے بیان نہیں کیے جا سکتے اس وقت کے اندر، نہ غسل کے مسائل بیان کیے جا سکتے، نہ کفن کے مسائل۔ تو یہ چند صرف اشارات ہیں۔ اب وہ چیزیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں، غلط چیزیں، ان کو میں صرف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بقیہ مسائل تو تقریباً ہم جانتے ہیں، یا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح کتابوں کا انتخاب ہم پڑھیں اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ میت کے متعلق وہ امور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، مرنے والے کے سر کے قریب قرآن مجید رکھنا یہ ثابت نہیں، مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنا یہ بالکل ضعیف حدیث ہے، یہ ثابت نہیں، مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف کرنا یہ بھی ثابت نہیں، مرنے والے کے ناخن یا زیر ناف بال صاف کرنا نعوذ باللہ یہ بھی ثابت نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعے کے روز مرنے والے کو 1 یا 2 گھڑی کے بعد کبھی عذاب نہیں ہوگا یہ بھی ثابت نہیں، مرنے والے کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنا یہ بھی ثابت نہیں، مرنے والے پر صرف فاتحہ پڑھنا یہ بھی جائز نہیں، مرنے والے پر نعت خوانی کرنا اور اس کی اجرت وصول کرنا یہ بھی جائز نہیں، راہداری یعنی میت اٹھانے سے قبل غلہ ساتھ رکھنا اور تدفین کے بعد غربا میں تقسیم کرنا کی رسم ادا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، مرنے والے کے پاس سورہ بقرہ تلاوت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، ہیلا یعنی میت اٹھاتے وقت میت پر قرآن مجید رکھنا اور رکھنے سے قبل اس کے برابر غلہ یا پیسے مولوی صاحب کو دینے کی رسم ادا کرنا یہ بھی جائز نہیں، بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا یہ بھی جائز نہیں، اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ موت سے پہلے آدمی یہ کام کرے کہ وصیت، اور خصوصاً اس ملک کے اندر وصیت باقاعدہ سولیسیٹر کے ساتھ وکیل کی لکھی ہوئی ہو، اور وہ کسی معتمد شخص کے پاس بھی ہو گھر والوں کے علاوہ، تاکہ انتقال کے بعد اس پر صحیح عمل کیا جا سکے۔ اس ملک میں بدقسمتی سے بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہندو لڑکی ہے یا کرسچن ہے یا ایسے ویسے ہیں، بعض تو ایسے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہدایت دے، اور بعض تو اسلام قبول کرا لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ اور کئی ایسے کیس اس ملک میں ہوئے ہیں کہ اس کا انتقال ہونے کے بعد وہ مسلمان کو لے جا کر جلا دیے ہیں اور اس کو لے جا کر کرسچنوں کے قبرستان میں دفن کر دیے ہیں، اس لیے کہ وہ کہی کہ میں کرسچن ہوں اور وہ کہی کہ میں ہندو ہوں۔ تو اس ملک میں خصوصاً باقاعدہ وصیت ہو، یہ بھی نہیں کہ صرف زبانی کلامی وصیت۔ تو بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ، اور جیسے ہے کہ 1/3 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ کچھ کار خیر کے اندر اپنی جائیداد میں سے وصیت کر دے کہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے، غریب کے لیے، علماء کے لیے، مہمانوں کے لیے، چیریٹی کے لیے، کوئی بھی، ہر آدمی خصوصاً یہاں ہے، بہتر ہے کہ اپنے مال میں سے، وصیت میں سے تھوڑی بہت اللہ کے راستے میں نکال دے، تاکہ اس کے بعد وہ صدقہ جاریہ کا کام کر سکے۔ ٹھیک ہے اولاد ہے یا جو دعائیں کرتے ہیں، نیک اولاد ہے، وہ سب صدقہ جاریہ ہے، لیکن ان پر تکیہ نہ کریں، جو زندگی میں کر سکتے ہیں وہی کریں۔ بتاؤں میں تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا، پلاؤ پہ پلاؤ کھائیں گے، 3رے روز، 5ویں روز، 7ویں روز، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں برسی، بس پلاؤ کھلاؤ اور ایصال ثواب۔ تو یہ سب ہندوؤں کے طریقے ہیں، ناجائز ہیں، جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں رائج ہیں، ان پہ بھروسہ نہ کریں۔
کہ یہ پلاؤ کھائیں گے اور دعا کریں گے ایصال ثواب ہو جائے گا، نہیں، یہ سب بدعت ہیں، یہ سب غلط کام ہے۔ آپ جو اپنے ہوش و حواس سے کر دیے وہ کر دیے، 30ویں دن کرنا، 10ویں دن، 40ویں دن برسی کرنا، عرس کرنا، یہ کرنا، اس کرنا، یہ سب شیطانی کام ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔